السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے ارطغرل غازی کے حوالے سے۔ ارطغرل غازی کون تھے، کس دور میں یہ آئے اور ان کے دور حکومت سے پہلے دنیا پر کن طاقتوں کا راج تھا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران دنیا پر ایک نئی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی جب چنگیز خان کی قیادت میں ایک خونخوار منگولین فوج نے اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ کیا تو ایک طرف مشرقی یورپ سے گزرتے ہوئے وہ وسطی یورپ پہنچ گئے، دوسری طرف انہوں نے سائبیریا میں اپنی طاقت کا ثبوت دیا۔ برصغیر چین اور فارسی ایریا بہت جلد منگول فوجوں نے ظلم و جبر کی ایک ناقابل فراموش تاریخ رقم کی۔ تمام عظیم سلطنتیں منگول کے ظلم پر سر جھکا رہی تھیں۔ اس وقت ان کی طاقت عروج پر تھی۔ چنگیز خان نامی طوفان اپنی تمام تر ظلم و بربریت کے ساتھ خوارزم سلطنت کی طرف بڑھا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سلطنت کے غضب کے بعد وہاں مقیم ترک قبائل ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ زیادہ تر قبیلے چرواہوں اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں بھی انہوں نے سبزہ اور پانی دیکھا وہ اپنے خیمے وہاں رکھتے گئے اور رہنے لگے۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر ایران اور شام پہنچے اور ان میں سے کچھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ اوسطاً مضبوط تھا اور دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ آباد تھا۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا اور اس کا قائد سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ ارطغرل غازی کے والد صاحب ہیں۔ سلیمان شاہ کی قیادت میں کئی قبیلے اپنے وطن خراسان چھوڑ کر شام چلے گئے۔ اس کے راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے شاہ سلمان ڈوب گیا اور وہ زندہ نہ رہ سکا۔ شاہ سلمان کے 4 بیٹے سنگر تکون، گندگدو، ارطغرل اور ڈنڈار تھے۔ شاہ سلمان کی موت کے بعد کئی قبیلہ الگ ہو گیا۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کا حامل تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بخوبی جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بھائی اور اپنے قبیلے کے ساتھ جو تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل تھا، ایشیا ماند کی طرف بڑھا اور سلجوق کی سلطنت میں داخل ہوا۔ اس وقت سلجوق تخت کا سلطان علاؤ الدین تھا جو اپنے انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ دارالحکومت کونیا جا رہا تھا، انکارا کے قریب جاتے ہوئے ارطغرل غازی نے دیکھا 2 لشکر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ارطغرل غازی کسی بھی لشکر سے واقف نہ تھا، لیکن جب وہ دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک کی بھیڑ زیادہ ہے اور دوسرے کی بھیڑ کم ہے، وہ اپنی سب سے چھوٹی فوج کے ساتھ جو صرف 420 تھے، کم بھیڑ والے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور زوردار حملہ کیا۔ حریف فوج خوف زدہ ہو گئی اور سوچا کہ شاید انہیں کہیں اور سے مدد مل رہی ہے، اور اس وقت یہ فوج جیت رہی تھی۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوق سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ مخالف فوج کس کی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ باستانیہ فوج تھی اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بربینیا آرمی تھی۔ سلطان علاؤ الدین کو ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت متاثر ہوا اور اس کے قبیلے کو اس کی سلطنت میں انکارا کے قریب کا علاقہ دے دیا گیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کئی قبیلہ وہیں آباد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے یہ علاقہ کئی قبیلے کو دیا تاکہ اس طرف کی سرحدوں کو بستانیہ فوج کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ سلطان نے انہیں سرحد کے ساتھ والے علاقوں کو فتح کرنے اور سلطنت میں شامل کرنے کی اجازت دی۔ یہ علاقہ بستانیہ سرحد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بہت ہی مختصر عرصے میں ارطغرل غازی نے اپنی بہادری سے سب کو متاثر کیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ
तुर्की के बहुत से दूसरे कबाइल भी अर्तगाल गाजी में शामिल हुए और इन्हें अपना चीफ तस्लीम कर लिया। यूं अर्तगाल गाजी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई और आसपास के इलाकों में इसका असर और रसूख कायम होने शुरू हो गया। लेकिन इस वक्त एशिया मामूली रियासती सरबराहान की दाखिली और खारजी और बगावतों की वजह से सल्जूक सल्तनत ज़वाल के आखिरी मराइल पर थी। अगरचा सल्जूक की शान अभी भी कोनिया में नुमाया थी, लेकिन हुकूमत का दायरा कार बहुत महदूद था। एक तरफ मंगोलों ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ ईसाई फौजों ने बहुत से पुराने बस्तानी सूबों पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसके अलावा बहुत सी सल्जूक रहनुमाओं ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम की थीं। सरहदों के इलाके आम तौर पर हालात जंग में होते हैं और मंगोलों की तरफ से हमेशा हमले का खतरा रहता है। इसी सूरत-ए-हाल में सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी की फतवाहत से परेशान होने के बजाय एक सुकून की सांस पाई, लिहाजा इसने अर्तुगरुल गाजी को इनाम दिया। जब अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों और बस्तीनियों की मुत्तहिदा फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इस शहर को अर्तुर का भी इनाम दिया और इसने पूरी रियासत का नाम सल्तनतूनिया रखा। जब अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों और बस्तानियों की मुत्तहिदा फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इस शहर को अर्तुर का भी इनाम दिया और इसने पूरी रियासत का नाम सल्तनतूनी रखा। लेकिन सल्तनतूनिया के बेशतर इलाकों पर सख्त रहनुमाओं का कब्जा था और अपने इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और बाद में इसके बेटे उस्मान गाजी को एक तवील अरसे तक लड़ना पड़ा। 1281 में और कुछ दूसरों के मुताबिक 1288 में अर्तुगरुल गाजी 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हलीम नामा खातून से अर्तुगरुल गाजी ने शादी की और इनसे इनके 3 बेटे गंदाज, सयोकी और उस्मान पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद इनका जानशीन इनका सबसे छोटा बेटा उस्मान गाजी इस कबीले का सरदार बना। उस्मान गाजी अपने वालिद साहब अर्तुगरुल गाजी जैसे सच्चे मुसलमान, बहादुर और निडर शख्स थे। उन्होंने फतवाहत का सिलसिला भी जारी रखा। जब 1299 में सल्जूक सल्तनत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, उस्मान गाजी ने अपने तमाम फतह याफ्ता इलाकों में खुद मुख्तियार हुकूमत का ऐलान किया। इस तरह सुल्तान उस्मानिया सल्जूक सल्तनत से अलग होकर कायम हुई। चुनांचा दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत नमूद हुई जो 600 साल से ज्यादा अरसे तक जिंदा रही, जिसने 20 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ 3 बरे-आज़म तक का फासला तय किया। अर्तुगरुल गाजी को सगूत में दफन किया गया। इनके बेटे उस्मान गाजी ने भी वहां एक मस्जिद बनाई। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में अर्तुगरुल गाजी की मौजूदा कब्र दोबारा बनाई गई।